السلام علیکم عزیز طلبات، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے۔ آج جمعرات کا دن ہے، میرا لیکچر نمبر 7 ہے جماعت ہارون کے لیے۔ ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 10 ہے 7 یہ ایک کہانی ہے جس میں دو پڑوسی کے بارے میں ہے کہ وہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ان کا اختلافات ہی رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے سے لوگ ان کے تنگ آ چکے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ ان کے بزرگ لوگ جو ان کی صلح صفائی کرا دیتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک کہانی پڑھیں گے، اس کا نام ہے 7 یعنی اکٹھے ہونا، 7 ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک ہے 7 ٹھیک ہے۔ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کے گھر میں بھی 7 تھے، یعنی قریب تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا، یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا، یعنی فصلیں بوتا تھا۔ کاشتکاری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فصلیں بونا۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش اور وہ پیشے کے لحاظ سے یعنی کام کے لحاظ سے ایک کمہار تھا۔ کمہار وہ ہوتا ہے جو شخص مٹی کے برتن بناتا ہے۔ ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں، مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں نہایت ماہر تھا، یعنی مہارت رکھتا تھا۔ مہارت یعنی اس اپنے ہنر میں طاق تھا۔ یہ اور مشکل لفظ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مہارت رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ پڑوسی جو قریب ہمسایہ ہوتا ہے آپ کے، ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا۔ بیر میں دشمنی۔ سانپ اور نیولا یہ دونوں ایک طرح کے جانور ہیں جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور ان کی لڑائی بہت مشہور ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے، جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، یعنی اس کی بےعزتی کرنے میں، ایک دوسرے کی بےعزتی کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یعنی ایک دوسرے کی بےعزتی کرنا اور دوسروں کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا، اس چیز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہی رہتے تھے۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی دھاگ کے 3 پات، یعنی پھر سے ویسے ہی ہو جانا جیسے ہمیشہ تھے۔ صلح صفائی یعنی آپس میں راضی نامہ جس کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ کوئی ناکام ہو جاتا، انہیں پتہ چلتا تھا ایک دوسرے کے بارے میں، تو بہت خوش ہوتے تھے۔ لالو کو گندم کی پکی ہوئی کھیت بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی۔ لالو اپنی کھیت کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اور رحیمو اس کے سونے جیسے کھیت دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا تھا، یعنی اس کے سونے سے مراد یہاں جب گندم پکتی ہے تو سنہری ہو جاتی ہے، تو اس کو سونے سے تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ جل بھن کر کباب ہوتا تھا، بہت حسد کرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اس کو گھٹن محسوس ہوتی تھی کہ اس کے کھیت کیوں اتنے اچھے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں، جب وہ جو کمہار ہوتا ہے نا، وہ بھٹی جلاتا ہے نا، تو اس بھٹی کے اندر آگ جلتی ہے تو چنگاریاں اس میں سے اڑتی ہیں۔ چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خوش گندم کے خوشے جو سٹا اوپر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر گندم کے دانے ہوتے ہیں، اس کو خوشا بولتے ہیں۔ خشک ہوئی تیار پکی ہوئی تھی جو گندم تھی، خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے۔ وہ جو گندم کے سٹے تھے نا اوپر، خشک چیز جلدی آگ پکڑتی ہے، اس وجہ سے خشک کے لفظ استعمال کیے۔
चिंगारियों से जलने लगी और देखते ही देखते सारा खेत जलकर राख हो गया। राख हो गया यानी बिल्कुल जल गया, राख की सूरत में तब्दील हो जाना। जो जब जला हुआ होता है ना, वो काला स्याह होकर उसको कहते हैं राख। लालू दुहाई देता, फरियाद करता हुआ खेतों में पहुंचा। उसे दुख होगा ना, उसका खेत अगर जल जाए तो किसान की तो बहुत दुख का बायस होता है। हाथ उठा उठा कर रहीमों को बद्दुआएं देता रहा, जिसकी भट्टी मैंने बताया था शुरू में, भट्टी से चिंगारियां उड़कर इसके खेत में पहुंची थीं। इस वाक़े पर सारा गांव अफसरदा था, मगर रहीमो बेहद खुश था। एक दिन अचानक खूब काले काले बादल आए, ज़ोर का मींह बरसने लगा। रहीमो ने दिन भर की मेहनत के बाद बहुत से मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें सूखने के लिए धूप में रख छोड़ा था। बारिश इतनी आनन फानन, ये जो ऑरेंज है ना वर्ड्स, ये यहाँ लिखे हुए हैं किताब के अंदर। जब लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, साथ साथ अंडरलाइन कर लिया करें, इमला वही होती है, ठीक है। आनन फानन आई, रहीमों को बर्तन उठाने की मोहलत भी ना मिली। थोड़ी ही देर बाद गीले बर्तन पानी में भीगकर गारा बन गए। गारा वो मिट्टी जो किसी शेप में नहीं रहती। रहीमों के नुकसान की खबर लाडू को हुई तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, मेरे नुकसान पर वो बड़ा खुश हो रहा था, अब अल्लाह ने हिसाब बराबर कर दिया। इसके बाद मैंने इमला के लफ्ज़ आपको लोगों के लिए पढ़ती हूँ, ये सुने आप लोग। लालू, रहीमू, लाल मोहम्मद, किसान, 10 एकड़। आप लोगों के ये लफ्ज़ पढ़ने से ना रीडिंग तवज्जो दिया करें रीडिंग पे, ठीक है। आपने पढ़ना है सब बच्चों ने। काश्तकारी, रहीम बख्श, पेशे लिहाज, कुम्हार, नक्शो निगार, माहिर, पड़ोसी, सांप, न्योले, बैर, दुश्मनी, लड़ने झगड़ने, नीचा दिखाने, मौका, सुलह सफाई, धाक के 3 पात, नाकामियों, नुकसानात, गंदम, खेती, फसल, खुशी से फूला न समाना यानी बहुत खुश होना, जल भुन, कबाब, चिंगारियाँ, खोशे, राख, दुहाई, भट्टी, अफसरदा, मी, सूखरे, आनन फानन। मेरे पूरे चैप्टर के इमला के लफ्ज़ का निकाल ली है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको इमला को लिख लीजिएगा। मोहलत, भीग, गारा, हिसाब बराबर, खेत, खलियान, सिलाब, महफूज, पुख्ता, 2 मंजिला, कच्चा, नीचा, प्लास्टिक ओढ़े, बलाई मंजिल, नज़ारा, चुस्कियाँ, नहायत गरूर, रेडियो, बटन दबाया, सूरत अल हदीद सूरत का नाम है, इतराने, शेखी बगारने, कुरानी आयत, तिनकों का टोकरा, रवानी, छुपाए, मुसीबत, माफ़ी मांग, बरसात, दुश्मनी, दोस्ती, मिसालें। ये देखिए जी मिसालें, ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। ये सर हर चैप्टर का जो मुश्किल वर्ड मुझे लगता है मैं आपको इमला के लिए लिख देती हूँ। आपने चैप्टर की पूरी तैयारी करनी होती है इमला के लिए, अपने पैराग्राफ की इमला आती है आप लोगों को, ठीक है बेटा। तैयारी अच्छी तरीके से किया करें। अल्लाह हाफिज़।